अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ईश्वर गॉड की सलामती आप सभी पर हो। अक्सर देखा गया है औरतों के साथ जुल्म और ज़्यादती करते हुए सब लोग आए हैं, जिसमें से आज हमारे मुसलमान के कुछ लोग औरतों को अल्लाह के घर में अल्लाह की इबादत करने से रोकते हैं। आगे हम उसी पर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं इस वीडियो के छोटे से इंट्रो के बाद। अजीब बात है कि औरतों के साथ एक जुल्म और ज़्यादती की हद है, इंतहा है, जबकि उनको इक्वालिटी और जब उनको फ्रीडम दिया गया है, मगर हर जगह पर ये सिर्फ नाम की चीज़ है, फ्रीडम उनको दिया नहीं जाता। हर चीज़ में किसी न किसी इंसान का एक इन्फ्लुएंस होता है, एक असर होता है, चाहे उनके कपड़ों हो या चाहे एट्सेट्रा किसी चीज़ में हो, किसी बंदे का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये कहाँ तक सही? ये मेरे भाई इस्लाम की तालीम नहीं है। इस्लाम एक अलग तालीम देता है। इस्लाम इक्वालिटी और फ्रीडम की बात करता है औरतों के लिए। जैसा मैं अपने हर एक वीडियो में ये चीज़ दोहराता रहता हूँ कि इस्लाम में इक्वालिटी है, फ्रीडम है औरतों के लिए, मगर आप जब देखते हैं कि अल्लाह के घर में अल्लाह की इबादत से रोका जाता है औरतों को और एक्सक्यूज़ दिया जाता है कि भाई औरतें आएंगी तो बेहयाई फैलेगी, गंदगी फैलेगी। मुझे हैरानी है कि औरत सिर्फ यही काम करने के लिए बची है क्या? करते मर्द हैं और नाम डालते हैं औरत पर। देखिए, ब्लैक शिप इज इन एवरी कम्युनिटी। हर एक कम्युनिटी, हर एक सेक्शन में कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं। उससे पूरे कम्युनिटी को ब्लेम नहीं किया जा सकता, पूरे लोगों को ब्लेम नहीं किया जा सकता। वैसे ही कुछ गलतियां जो मर्द हजरात करते हैं, मर्द जात को बुरा भला नहीं कहा जा सकता और उन पर पाबंदियां नहीं लगाई जा सकती। वैसे ही औरतें हैं, मगर मेरे समझ में नहीं आता, अक्सर गुनहगार तो मर्द होते हैं, हजरात होते हैं। उसका हर्जाना किसको भरना पड़ता है? औरतों को। एग्जाम्पल के तौर पर तलाक में गलती मर्द करता है और हर्जाना हलाला के तौर पर औरत को भरना पड़ता है। क्या ये इस्लाम है? ये इस्लाम तो मुझे लगता है कि औरत के खिलाफ है, औरत पर ज़्यादती करता है, औरत पर जुल्म करता है। ये तो वही इस्लाम लगता है। मगर जब आप स्टडी करते हैं तो आपको दो तरह का इस्लाम मिलता है, एक मौलाना का इस्लाम और एक जो एक्चुअल इस्लाम है। आज वही एक्चुअल इस्लाम देखते हैं। क्या इसमें फ्रीडम है? औरतों को मस्जिद जाने का हुक्म है। मगर जब आप स्टडी करते हैं तो आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसा कि कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि औरतों को मस्जिद में रोका जाए। मगर आप अक्सरियत देखिए, कहीं पर मस्जिद में औरतों को हुक्म नहीं है कि वो जाके अल्लाह के घर में जाके इबादत कर सके। रोका गया है। दरगाहों में औरतें इतनी भरी रहती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बिजनेस है मेरे भाई, वहाँ पर पैसे हैं। तो वहाँ पर कैसे रोकेंगे? औरत आएंगी तो पैसे देंगी और वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आती हैं। तो मसला तो यही है कि एवरीथिंग इज़ मनी। तो हर कुछ पैसा है, हर जगह लोग थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आपको हक बात पता चलेगी। मगर ना लोग सीखना चाहते हैं, ना समझना चाहते हैं। इस जहालत में चाहे कोई आईपीएस हो, आईएएस बना हुआ हो, चाहे एसडीओ में काम कर रहा हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कोई भी हो, वो अपना ज़हन ज़रा सा भी खोलने को तैयार नहीं है, ज़रा सा सोचने को तैयार नहीं है। क्या रीज़न है इसके पीछे? क्या डर है इनके पीछे? ज़रा सा लॉजिक नहीं है। लॉजिक, पहला चीज़ तो लॉजिक है मेरे भाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको ज़हन दिया है, आपको दिमाग दिया है, सिर्फ उसको तहखाने में बंद करने के लिए नहीं मेरे भाई, उसको यूज़ करने के लिए, आपको गलत और सही में फ़र्क करने के लिए। हर चीज़ में जब अपने फ़ायदे की बात आती है तो लोग अपना गलत और सही का फैसला कर लेता है, मगर जब बात कोई दूसरों पर आती है तो उस पर चुप और खामोश हो जाता है। क्या ये इंसाफ है? आज जिस तरीके से औरतों के साथ जुल्म और ज़्यादती हर फील्ड में हो रहा है, उसमें क्या मुसलमान पीछे हैं? दो तरीके का इस्लाम पेश करते हैं और इतनी बातें हैं कि गलती मर्द हजरात करे, जुल्म और ज़्यादती औरतों पर हो। ये कोई इंसाफ है? मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता हूँ कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो फिर मैंने जब इस चीज़ पर तहकीक की और थोड़ा रिसर्च किया, मक्का वहाँ जहाँ प्रॉफिट मोहम्मद ने दीन की तबलीग की, आज वहाँ पर देखें औरत और मर्द में कोई फ़र्क नहीं होता। वो औरत भी जाकर मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकती है और मर्द भी नमाज़ पढ़ते हैं। मगर हम जब यहाँ जो इंडिया में पैदा हुए तो यहाँ पर ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दो तरह का कॉन्सेप्ट दिखते हैं और जब पता किया तो भाई जो मैंने बताया वो बात सामने आई। मगर यही चीज़ दरगाह पर अप्लाई नहीं होता है, जो कि इस्लाम में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और जो एक्चुअल में मस्जिद इस्लाम में एग्जिस्ट करता है वहाँ पर औरतें हैं ही नहीं। तो आप इस चीज़ को समझिए, कितनी बड़ी बात है कि औरतों के साथ किस
حد تک ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اور اس پر کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے۔ ڈر، صرف ڈر ہے اس قوم میں، جو جاہل قوم ہے اس سے ڈر ہے۔ دیکھیے اس میں بھی دو طرح کے طبقے، میں کلیئر کر دوں، ایک جاہل طبقہ ہے اور ایک ایجوکیٹڈ طبقہ ہے، ماڈریٹ طبقہ ہے، جو پڑھے لکھے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ بھائی کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ اس میں ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے، لوگ آپ کی مخالفت کریں گے، آپ کے اگینسٹ جائیں گے، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو حق بات ہے وہ حق بات ہے، اس چیز کو تسلیم کرنا بہت ضروری ہے۔ اور میں اس بات سے بھی حیران ہوں مسلمان سے کہ ہندوستان کو آزاد ہوئے 75 سال ہو چکے ہیں، مگر آج مسلمان آج تک آزاد نہیں ہے، آج تک وہ آزاد سوچ نہیں رکھتا۔ آج پر بھی اس میں کوئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بولتے ہیں وہی کرتے ہیں، آج ان سے خلاف کرنے کو نہیں دیا جاتا۔ آج مولانا جو کہہ دیں گے وہی مسلمان کریں گے۔ کیا وہ مجھے سکھائیں گے؟ کیا قرآن موجود نہیں؟ کیا ٹیکسٹ بک موجود نہیں؟ کیا ہم یہ کوشچن تک نہیں کر سکتے کہ اللہ نے اور اسلام میں یہ ایگزسٹ کرتا ہے؟ اور اگر اسلام میں ایگزسٹ کرتا ہے تو کیسے ایگزسٹ کرتا ہے؟ یہ کوشچن تک کرنے کا ہمیں حق نہیں دیا گیا ہے۔ ہم اس سے کب آزاد ہوں گے؟ ہم اس پر کب سوچیں گے؟ آج ہم اسلام کو ہر جگہ بدنام کر رہے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ آج جس طریقے سے اسلام کے نام پر عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، کیا وہ صحیح ہے؟ آپ اگزامپل کے طور میں دیکھیے، جو ایکویلٹی اور فریڈم کی بات کرتا ہے اسلام، آج مسجدوں میں عورتوں کا کوئی حصہ داری نہیں ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ کنکلوژن سمجھ لیں کہ اسلام میں اس کا کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ عورت مسجد جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ہمارے پروفٹ محمد نے اس کو پریکٹس کروایا ہے۔ ان کی بیوی، ان کی بیٹی، جتنے خلفائے راشدین ہیں، ان کی بیوی، ان کی بچیاں، ان کے رشتہ دار احباب، سب عورتیں مسجد میں جا کے نماز ادا کیا کرتی تھی۔ ایکویلٹی ہے، دل کرے تو مسجد جائیں، دل نہ کرے تو نہ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، گھر پر پڑھ لیں۔ مگر اگر وہ جانا چاہتی ہیں تو یہ مسجد کے کمیٹی اور مسجد کے لوگوں کو اس کا انتظام کرنا چاہیے، اور یہ ہمارے لوگوں کا اہم ذمہ داری میں سے ہے کہ یہ مسجد کے انتظام کرنے والے سے یہ سوال کرے کہ بھائی آپ عورتوں کا مسجد میں انتظام کریں، آنے کا کوئی راستہ بنائیں۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، عورتوں کو بھی مسجد آنے کا حق ہے۔ یہ ہماری ماں بہنوں کو بھی اس چیز پر کوشچن ارائز کرنا چاہیے، اس پر سوچنا چاہیے۔ اپنے دیکھیے، ظلم تب انسان کرتا ہے جب انسان ظلم سہتا ہے، تو یہاں پر عورتوں کو سب سے پہلے اپنی فریڈم کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ دوسروں پر توکل نہیں کریں، دوسروں پر یہ مت سوچیں کہ دوسرے آپ کے لیے کھڑے ہوں گے۔ آج دوسرے بعد میں کھڑے ہوں، پہلے آپ کھڑے ہوں۔ پروفٹ محمد نے کہا ہے کہ ظلم کرنے سے زیادہ ظلم سہنے والا گنہگار ہے۔ آج عورت ظلم سہ رہی ہیں تو اس لیے ظلم ہو رہا ہے، تو اس چیز کو سوچیں۔ اللہ سے نزدیکی لانے کا ایک طریقہ ہے، آپ فریڈم لائیں، ایکویلٹی کی بات کریں۔ ایکویلٹی تبھی آئے گی جب آپ کھڑی ہوں گی، جب آپ سمجھیں گی، آپ سوچیں گی۔ دیکھیے اس میں فرقہ واریت والی کوئی بات نہیں۔ آج اسلام میں جس طریقے سے سیکٹس ہیں، ڈویژنس ہیں، میں اس پر بات نہیں کر رہا، میں ایک دم لاجیکل بات کر رہا ہوں۔ میں اس چیز میں پڑھنا بھی نہیں چاہتا، میں آپ کو ایک دم طریقے کا بات بتا رہا ہوں۔ آپ کسی بھی مولانا، کسی بھی بزرگ اور کسی بھی پیر اور کسی بھی سجادہ نشین، کسی سے بھی کچھ بھی پوچھیں، اس میں کانسیپٹ ایک دم کلیئر ہے۔ عورت کو مسجد میں روکا نہیں گیا ہے، اور عورت کو مسجد جانا چاہیے۔ اپنے حق کے لیے لڑیے، اپنی آواز کو بلند کیجیے اور اپنی سوچ فری کیجیے۔ جو ہمارے پر حاوی ہے ہمارے سر پر، اور کسی کو ہم سن رہے ہیں اور کسی کو فالو کر رہے ہیں، یہ ہم سے ہے، ہم نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے نا۔ ہم جب اس چیز سے باہر نکلیں گے تبھی تو ہم اس چیز سے دوری اختیار کر سکتے ہیں۔ آج ہمیں آزاد ہونے کی ضرورت ہے، آج ہمیں آزاد سوچ بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمیں سوچنا پڑے گا اور ہمیں آزاد ہونا پڑے گا۔ اس چیز کی لڑائی اسٹارٹ کیجیے اور آزادی حاصل کیجیے۔ آج ہمارے دیش کو آزاد ہوئے 75 سال ہو گیا، مگر آج مسلمان کوئی بھی آزاد نہیں۔ کسی کے باتوں پر چلنا یہ آزادی نہیں ہے میرے بھائی۔ آپ کے پاس اللہ نے قرآن اتار دیا ہے، قرآن ٹیکسٹ بک ہماری، بار بار میں کہتا ہوں ٹیکسٹ بک قرآن ہے، اس کو خود سے پڑھیے، خود سے سمجھیے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اللہ ہی قرآن سکھا رہا ہے۔ آپ اس چیز کو با ادب سمجھیے اور اپنے سے پڑھیے، کسی کو مت سنیے۔ اسٹڈی کیجیے، ایجوکیشن لیجیے، اس لیے ایجوکیشن بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کو ایجوکیشن ہر فیلڈ میں لینا ہے، اور اس ایجوکیشن کے بنا کوئی چیز صحیح نہیں، کیونکہ اگر آپ ایجوکیشن نہیں لیں گے تو آپ پر کوئی اور آ کے حکومت کرے گا۔ اس چیز کو سمجھیے، اس پر ہماری ماں بہنیں سوچیں گی اور اپنے حق کے لیے لڑیں گی اور کھڑی ہوں گی۔ اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، اور اگر آپ کو میرا ویڈیو نہیں پسند آیا تو ڈس لائک کا بٹن دبائیں اور کامنٹ کے ذریعے بتائیں آپ کو میری ویڈیو میں کیا پسند نہیں آیا۔ ہم انشاءاللہ اسے کریکٹ کر لیں گے۔
اور اسے سدھار لیں گے. اور ہمارے مذہب میں جس طریقے کی فریڈم اور جس طرح کی ایکویلٹی ہے اس چیز کو پروموٹ کیجیے، غلط چیز کو مت پروموٹ کیجیے. اگر کوئی بندہ کچھ کہتا ہے اس کی آتھینٹسٹی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، پروفٹ محمد کی مہر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اس چیز کو سمجھیے اور غلط چیز کو پروموٹ مت کیجیے. ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑے ہوئیے اور حق کے ساتھ کھڑے ہوئیے، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے کوئی بھی آپ کے خلاف ہو. ڈریے مت، ہم اس اوپر والے کے بچے ہیں، اوپر والے کا ہم پر ضرور رحم و کرم ہو. اور آپس میں محبت پھیلائیے، آس پاس صفائی رکھیے، صفائی بہت زیادہ ضروری ہے. اور سوچھ ابھیان کا حصہ بنیے. گورنمنٹ کو یہ میسج دیجیے، ہمارا سوسائٹی نمبر 1 ہے صفائی کے معاملے میں. یہ آپ میسج لوگوں میں پہنچائیے اور سوچھ ابھیان کا حصہ بنیے. ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی.